جو طب نبوی ہے یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طب نبوی کے اندر پریونٹیو میجرز اور کیوریٹیو میجرز کے اوپر بات ہوتی ہے، یعنی تحفظی، یعنی بیماری آنے سے پہلے اس کا کیسے پریونٹ کیا جائے، اگر بیماری آ گئی تو اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے. مثال کے طور پر پریونٹیو میجرز کے اوپر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جس کو WHO کہتے ہیں، وہ کئی لاکھ ڈالر خرچہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس دنیا میں ہائیجین کو مینٹین کریں، یعنی پاکی کو مینٹین کریں اور انفیکشن کو آنے سے روکیں. تو ان کا ایک کمپلیٹ ڈویژن بنا ہے سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسنز کے نام سے. اس میں صرف وہ اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہائیجین کو مینٹین کرنا اور بیماری آنے سے روکنا. مگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پاک اور صاف رہنے کے لیے ہدایت عطا کی، اور ہمیں طب نبوی سے اتنے اچھے گائیڈنس ملتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے کئی بیماری سے پریونٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر چند آپ کے سامنے حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں، اور کچھ حکمتیں ہیں جو سائنس کے تعلق سے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. مسواک کرنا سنت ہے، مگر مسواک کرنے سے جو سائنٹیفک بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. براؤن اینڈ جاکبس ایک کتاب ہے، 1979 کے اندر جو ریسرچ اسٹارٹ ہوا، اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شخص مسواک ریگولر استعمال کرتا ہے تو اس کو ایسے 5 بڑے امراض جو اورل ہائیجین جس کو کہتے ہیں وہ اس کو مینٹین کرتی ہے، جس سے 5 امراض جو منہ کے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک انفیکشن ہے جس کو اسٹرپٹوکوکس بیکٹیریا کہتے ہیں، اگر وہ بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں. یہ رومیٹک فیور جب پیدا ہوتا ہے تو بعد میں یہ چل کے حلق کو بھی متاثر کرتا ہے. اور جو شخص لگاتار طور پر مسواک کا استعمال کرتا ہے تو یہ انفیکشن سے وہ انشاءاللہ بچ جاتا ہے. اسی طرح دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے فوڈ، یعنی غذا جو کھانے کے بعد تھوڑا سا رک جاتا ہے، اور اسی طرح سے پیلا پن، یہ جو دانتوں میں پڑتی ہے، لگاتار مسواک کے استعمال کرنے سے یہ دونوں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کئی وجوہات کی وجہ سے انفلیمیشن آف گمز، جس کو ہم مسوڑن کی سوجن کہتے ہیں، مسواک کے استعمال کرنے سے زخموں اور انفلیمیشن آف گمز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بھی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ دانتوں میں جو کیڑ لگتے ہیں، اگر وہ انیشل اسٹیج پہ ہی مسواک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیڑ جاتا رہتا ہے. اسی طرح سے کئی ایسے منہ کے امراض ہیں جس کے اندر چاہے وہ دانتوں کے ہو چاہے وہ مسوڑوں کی ہو، مسواک کے لگاتار استعمال کرنے سے وہ بیماری جاتی رہتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو شخص مسواک کا لگاتار استعمال کرتا رہتا ہے وہ کینسر سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھا ہے جو کینسر کے سیلز کو بھی مارتا ہے. اور جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اگر مسواک کا استعمال کرے تو اس سے اس کا شوگر لیول نارمل رہتا ہے. اور ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا ہے، اس کے اندر تقریباً 80 لوگوں کو لیا گیا، جس کو ہم کلینکل ٹرائل کہتے ہیں. یعنی 2 قسم کا ٹرائل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انیمل ٹرائل جس کے اندر جانوروں کو ریسرچ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہیومن ٹرائلز جس کو ہم کلینکل ٹرائل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس میں 80 لوگوں کو لیا گیا ایز اے سیمپل، اور ان کو 3 الگ الگ گروپ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. پہلے گروپ کو صرف مسواک استعمال کرنے کے لیے کہا، دوسرے گروپ کو ٹوتھ پیسٹ جو بازار میں ملتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا، اور ایک گروپ کو ٹوتھ پاؤڈر
استعمال کرنے کے لیے کہا۔ تقریباً 1 یا 1.5 مہینے کا وہ ریسرچ کمپلیٹ ہونے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ جو شخص لگاتار مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کے منہ میں زیادہ ہائیجین ہوتا ہے، انہیں پاکی اور صفائی ہوتی ہے بنسبت پیسٹ اور پاؤڈر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور مسواک کرنے سے کئی اورل ہائیجین ہمیں مینٹین ہوتی ہے اور کئی بیماریوں میں شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کو ختنہ کرنا، سرکمزیشن کرنا یہ ضروری ہے۔ جو لوگ ختنہ نہیں کرتے ہیں ان کو کینسر آف پینس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کا جو اسکن ہوتا ہے، بیوی سے مباشرات کے بعد، انٹرکورس کے بعد جو سیمن نکلتا ہے، کچھ سیمن اس میں رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے کچھ خطرے رک جاتے ہیں، اس سے پھر یورینری ٹریکٹ انفیکشن فارم ہوتا ہے۔ اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر آف پینس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کو کمپلسری کر کے کئی بیماریاں جو پینس سے پھیلتی ہیں اس سے الحمدللہ بچانے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے سرما لگانے سے کئی انفیکشن جو آنکھوں کے لیئرز میں رہتے ہیں، سرما لگانے کی وجہ سے وہ پانی کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے ہائیجین کے تعلق سے، پاکی صفائی کے تعلق سے، ایک دن میں 5 وقت فرض نمازیں ہیں، اس کا پڑھنا تو ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز سے پہلے اس کو وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ایک بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے فائدے بہت سے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ صاف رہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک میں جو پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک دھونے سے ناک کے اندر کی جو گندگی جمع ہوتی ہے، جس کے اندر ڈسٹ، پولان، ایئربورن، اسپورس، مائکرو آرگنزمز، یہ ساری چیزیں نیزل کیوٹی کے اندر جا کے جمع ہو کے رہتی ہیں، کیونکہ انفیکشن اندر داخل ہونے کا 2 ہی مین ذریعہ ہے۔ ایک ناک کے ذریعے سے انفیکشن اندر جا سکتا ہے، دوسرا منہ کے ذریعے سے انفیکشن اندر جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر کچھ فلٹریشن، کچھ ممبرینس رکھا ہے جو باہر سے دھول جو آتی ہے اس کو فلٹر کر سکے۔ اگر آپ دیکھا جائے 5 وقت اگر ناک کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں تو جو گندگی جمع ہو کے رہتی ہے، جو ناک کے اندر کی لیئر کو گیلا کر کے وہ کمپلیٹ طور پر جو ہے صفائی ہوتی رہتی ہے، جس سے کئی امراض، چاہے وہ ناک کے ہو چاہے وہ لنگس کے ہو، ان سے انسان پرہیز کر سکتا ہے۔ 2 بڑے انفیکشن ہیں جس سے بہت بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اسٹریپٹوکوکس اینڈ اسٹریپٹوکوکس، یہ 2 بیماریاں ہیں، 2 انفیکشن ہیں، 2 بیکٹیریا ہیں جس سے ناک کے اور لنگس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے فائدے سے یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا کو کل کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح روز نہانا یہ ضروری ہے۔ نہانے کے فائدے بہت سے ہیں، اس کے کچھ سائنٹیفک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کا جسم ہو یا کوئی بھی حیوان کی جو اسکن ہوتی ہے، اس کے اندر بیکٹیریا اور فنگی، یہ دونوں چیزیں اسکن کو بہت زیادہ بہت جلد اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی بیکٹیریا اور فنگی پورے دن میں یہ جسم کے اندر آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پسینے سے ہو چاہے وہ باہر کے ہوا سے آتے ہو، یہ انفیکشن باقاعدہ طور پر جسم میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں۔ جب کوئی نہاتا ہے تو نہانے میں تقریباً 90% بیکٹیریا اور فنگی جو جسم میں لگے رہتے ہیں وہ پانی کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نہانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، خاص کر مباشرات کے بعد اسلام میں نہانا بہت زیادہ کمپلسری ہے، یعنی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد کمپلسری سے نہائے۔ اس کا سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے
کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو دونوں کے اندر جو سویٹنگ پیدا ہوتی ہے، جو پسینہ خارج ہوتا ہے، اس میں کافی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. اگر اس وقت وہ جا کے نہا لیتا ہے تو وہ پسینہ ری ابزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ پانی میں دھل کے چلا جاتا ہے. اگر کوئی نہیں نہاتا ہے تو وہ خود سویٹنگ جو ہوتی ہے، جو پسینہ ہوتا ہے، پھر سے جسم کے اندر ابزور ہونا شروع ہوتا ہے، جذب ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کئی جلدی امراض میں جیسا پمپلس ہیں، سوریاسس ہے، ایسی بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ انٹرکورس کرنے کے بعد، مباشرات کرنے کے بعد جسم میں کافی حد تک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس وقت وہ نہیں نہاتا ہے تو وہ شخص یا تو ڈیپ سلیپ میں چلا جائے گا یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اگر وہ اسی وقت جا کے نہا لیتا ہے تو جسم کے یعنی جلد کے درمیان جو پورس ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، پانی کے نہانے سے کھلنے کے بعد اس کو جو ہے آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے اور وہ جو ہے کئی ڈپریشن سے اور دوسری چیزوں سے بچ جاتا ہے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرا کے، نہا کے کئی بیماریوں سے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے. اسی طرح سے ناخن کا کترنا یعنی ناخن کا تراشنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کے اوپر کافی زیادہ حدیثیں بتائے ہیں. ناخن تراشنے کے یہ فائدے ہیں کہ ناخن کے اندر کافی انفیکشن موجود ہوتے ہیں. جب کوئی شخص ناخن کترتا ہے، چاہے وہ 7 دن میں 1 مرتبہ ہو، تو اس میں کئی انفیکشن سے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ وہی انفیکشن پھر کھانے میں جاتا ہے، پھر وہ زبان کے اندر چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے طریقے بتائے ہیں ہمیں بیماری سے بچنے کے لیے. اسی طرح سے صحیح مقدار میں کھانا پینا، سونا، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حد تک ذکر کیا ہے. کئی حدیثیں ہیں مگر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کھانے پینے کے تعلق سے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا. انسان کے لیے چند لقمہ کافی ہے جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں. اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے گزر نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 حفاظت نفس کے لیے رکھیں. تقریباً بیماریاں اگر دیکھا جائے تو وہ قبض کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے قبض کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے. ہمارے پاس خاص کر کھانے پینے میں بہت زیادہ بے اعتدالی کی وجہ سے کئی ایسے امراض میں مبتلا ہیں جو اسٹمک اور انٹسٹائن سے ریلیٹڈ ہیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی حد تک صحیح گائیڈنس دیا ہے کہ ہمیں کیسا کھانا ہے اور کیسا پینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پانی اور مٹی سے پیدا کیا، جس کو جزو آبی، جزو ارضی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ آپ جب کھاتے ہو تو آپ 3 چیزوں کو بھی گیپ دے دو. پہلا 1/3 آپ ہوا کے لیے چھوڑ دو، 1/3 کھانے کے لیے چھوڑ دو اور 1/3 پانی کے لیے چھوڑ دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بہت سے حدیثیں ہیں جس میں ہمیں گائیڈ لائنس ملتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کھانا اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر اس سے سیدھی ہو جائے، یعنی اتنی انرجی اس کو مل جائے. تقریباً بھوک لگے تو کھائیں اور تھوڑی بھوک جب باقی رہے تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں. یہ بھی ہمیں طب نبوی کے اندر گائیڈ لائنس ملتی ہے. اسی طرح ایک غذا ہضم ہونے کے بعد
دوسری غذا کا استعمال کریں، اس سے کئی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جلد ہضم ہونے والی غذا ہیں اس کا استعمال کریں، تو ظاہر سی بات ہے چکن مٹن جو ہم زیادہ کھاتے ہیں، بڑی مقدار میں کھاتے ہیں، وہ جلد ہضم ہونے والی غذائیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معدے کو اور آنتوں کو کافی حد تک کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسی غذا کا استعمال کریں جو کم کھانے پر بھی زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھجور ہے، بادام ہے، پستہ ہے، جو ہے، گیہوں ہے، اگر آپ کم بھی استعمال کریں گے تو اس میں انرجی لیول زیادہ ہوگی۔ اس کے بنسبت کہ آپ بہت زیادہ چاول کا استعمال کریں گے، اس میں آپ کو کم انرجی ملے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بڑا ہوگا، گیسٹرک پرابلمز آئیں گے اور کئی طرح سے معدے کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانوں میں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے پھلوں کے استعمال کرنے سے کافی حد تک جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور ایسی غذا کا استعمال کریں جس کی طبیعت رغبت کرتی ہو۔ اگر آپ کو 10 آئٹم رکھے ہوئے آپ کے سامنے، تو آپ کو جو چیز اس کے اندر آپ کو رغبت کرتی ہے وہ چیزیں آپ کھائیں۔ تو ناظرین، ایسے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔